اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما توفیقی الا باللہ علیہ وتوکلت علیہ انیب رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ عزیز طلباء، میں محمد عابد لیکچرر چناب کالج چھنگ آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلباء، سال اول حصہ معروضی کا آج آخری جز جو 5 نمبر پر مشتمل ہے آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ عزیز طلباء، ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آپ نے 9ویں 10ویں میں 9th میں حقیقی اسماء کی تذکیر و تانیث آپ لوگوں نے پڑھی۔ والد والدہ، بھائی بہن، نانا نانی، وہ حقیقی اسماء تھے، لیکن سال اول کے نصاب میں جو تذکیر و تانیث پیش کی جاتی ہے وہ غیر حقیقی اسماء کی ہوتی ہے، غیر حقیقی اسماء کی تذکیر و تانیث۔ عزیز طلباء، پہلے تو ہم نے آپ کے سامنے مذکر حروف تہجی الگ رکھے ہیں اور مؤنث حروف تہجی الگ رکھ دیے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے آپ کے سامنے مختلف انداز سے تذکیر و تانیث کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ پہلے حصے میں ہم آپ کے سامنے وہ حروف پیش کریں گے جو مذکر بھی استعمال ہوتے ہیں اور مؤنث بھی، جسے ہم ذو معنی الفاظ کہتے ہیں۔ دوسرا حصہ جو بڑا طویل ہے، جس میں گزشتہ کئی سالوں کے سوالیہ پرچہ سے الفاظ اخذ کر کے لسٹیں بنا کر ہم نے آپ کے سامنے وہ الفاظ پیش کرنے کی کوشش کی ہے جو جوڑوں کی شکل میں بھی ہیں اور کئی مرتبہ آتے ہیں۔ پچھلے 10-15 سالوں سے اکثر یہ الفاظ آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ تذکیر و تانیث کے جو قواعد و ضوابط ہیں وہ بھی آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ تیسرے ٹیبل میں ہم نے آپ کے سامنے اس انداز سے یہ سوال پیش کیا ہے کہ سالانہ امتحان میں تذکیر و تانیث کے کثیر الانتخابی سوالات کے جوابات کس انداز سے آتے ہیں۔ تو ہم آج کے حصہ معروضی کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، ہم آپ کو یہ آگاہی دیتے چلیں کہ غیر حقیقی اسماء یوں تو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہیں، ہم نے آپ کے لیے انہی کا صرف انتخاب کیا ہے جو آپ کے اکثر اوقات سوالیہ پرچہ میں آیا کرتے ہیں اور آپ کے لیے بڑے مفید ہیں۔ اگر ان کو آپ نے اچھی طرح دہرا لیا تو یہ سوال 5 نمبر کا آپ کا یقینی ہو جائے گا۔ مجھے بڑی امید ہے کہ اکثر اوقات یہیں سے الفاظ جو ہیں ان کا انتخاب کر کے فکروں میں استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ وہی الفاظ ہیں جن کو ہم نے کئی سالوں کے پرچہ جات میں سے اخذ کر کے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ عزیز طلبہ، پہلے مذکر حروف تہجی آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ الف، جیم، سین، شین، صاد، ضاد، عین، غین، کاف، گاف، لام، میم، نون، واو، یہ مذکر حروف تہجی ہیں۔ اور مؤنث حروف جو ہیں بے، خے، خے، دال، ڈال، زے، رے، زے، یوئے، توئے، زوئے، فے، ہے اور یہ الفاظ مؤنث حروف تہجی آپ کے سامنے رکھ دیے گئے ہیں۔ اب ہم آپ کے سامنے ذو معنی الفاظ جو ایک ہی مفہوم میں مذکر بھی اور مؤنث بھی استعمال ہوتے ہیں پیش کرتے ہیں۔ آب جب پانی کے معنوں میں استعمال ہو، جیسے آب ہو گیا، تو آب جب پانی کے معنوں میں استعمال ہو تو پھر یہ لفظ مذکر کے طور پر استعمال ہوگا۔ جب یہی لفظ آب چمک یا آبرو کے معنوں میں استعمال ہو، اس آئینے کی چمک، اس کی آبرو، پھر یہی لفظ مؤنث میں استعمال ہوگا۔ چاہ کنواں کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے کہ اس چاہ کا پانی میٹھا ہے، یا چاہے یوسف کا ذکر، جب چاہ
کنویں کے معنی میں استعمال ہو تو پھر یہ مذکر ہے، اور جب چاہ محبت کے معنی میں استعمال ہو تو پھر یہ لفظ مؤنث میں استعمال ہوگا۔ اگلا لفظ ہے جی عرض۔ عرض جب چوڑائی کے معنی میں استعمال ہو، عرض اس کپڑے کا عرض، اور یہ عرض جب چوڑائی کے معنی میں استعمال ہوگا تو پھر یہ مذکر کے طور پر ہوگا، اور جب عرض جو ہے درخواست کے معنی میں، التماس کے معنی میں استعمال ہوگا، آپ کی عرض، تو پھر جو عرض کی ہے پھر وہ عرض وہاں لفظ درخواست کے معنی میں مؤنث میں استعمال ہوگا۔ فکر، شاعر کا فکر، تو یہ جب خیال کے معنی میں لفظ فکر استعمال ہوگا تو یہ مذکر ہوگا، اور آپ کی فکر، تو جب پریشانی کے معنی میں یہ لفظ فکر استعمال ہوگا تو پھر یہ مؤنث کے معنی میں استعمال ہوگا۔ قواعد، قواعد قاعدہ قانون جو لفظ ہے، قواعد کا، تو یہ قواعد جو لفظ ہے یہ مذکر میں استعمال ہوگا، لیکن جب یہی لفظ قواعد پریڈ یا سپاہیوں کی ورزش کے لیے استعمال ہوگا تو پھر یہ لفظ قواعد مؤنث میں استعمال ہوگا۔ اگلا لفظ ہے کان۔ کان جو عضو ہے، جو سماعت کا آلہ ہے، جو انسان کے، جس سے انسان سنتا ہے، تو اس کا کان، یہ کان جو ہے جب عضو کے معنوں میں، قوت سماعت کے معنوں میں استعمال ہوگا کان، تو پھر یہ مذکر کے طور پر آئے گا، لیکن وہ کان جو کانے کھود کر معدنیات اور مختلف قسم کی چیزیں زمینوں سے نکالی جاتی ہیں، جب کان اس کے لیے لفظ استعمال ہوگا تو اس کان، پھر کان کی، پھر یہ کان جو ہے مؤنث کے معنوں میں استعمال ہوگا۔ مثلا اس کا کان خراب ہو گیا ہے، یہ اس کا کان جو قوت سماعت کے لیے استعمال ہوگا وہ اس کا کان ہوگا، اور اس کی کان وہ کان جہاں سے مختلف دھاتیں وغیرہ برآمد کی جاتی ہیں، کانیں کھود کر کان کی کھدائی کی گئی، تو یہ مؤنث کے معنوں میں آئے گا۔ مغرب، اگلا لفظ ہے مغرب، سمت، جب سمت میں معنوں میں آئے گا، مغرب کی سمت، شمال کی، جو یہ مغرب کی سمت جو ہے، جب یہ مغرب سمت کے معنوں میں آئے گا تو مذکر میں آئے گا، لیکن مغرب جب نماز کے معنوں میں آئے گا، مغرب کی نماز، تو پھر یہ مؤنث کے معنوں میں استعمال میں آئے گا۔ اسی طرح لفظ ہے اگلا قلم، جب لکھنے والے قلم کا تذکرہ آئے گا، قلم سے لکھا گیا، تو کیا ہے، قلم لکھنے کا جو آلہ ہے تو یہ مذکر کے طور پر استعمال ہوگا جب نب کے معنوں میں، لکھنے کے معنوں میں آئے گا، لیکن یہی قلم جب پودے کے معنی میں آئے گا کہ اس درخت کی قلم، یا قلم لگائی گئی، درخت کی قلم لگائی گئی، تو جب پودے کے معنی میں آئے گا تو یہی قلم لفظ مؤنث کے طور پر آئے گا۔ لفظ اگلا ہے طوطی۔ طوطی مراد شہرت ہونا، تو طوطی جو شہرت کے لیے لفظ استعمال ہوگا، تو اس کا طوطی بولتا ہے، تو یہ اس وقت جب شہرت کے لیے آئے گا تو یہ مذکر کے طور پر استعمال ہوگا۔ جب طوطی پرندہ جب اس معنوں میں استعمال ہوگا پھر یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوگا۔ اگلا لفظ ہے گزر۔ اس راہ سے گزر نہیں ہوا، تو جب گزرنے کے معنوں میں گزر لفظ استعمال ہوگا، اس راہ سے گزر نہیں ہوا، تو پھر یہ لفظ مذکر کے طور پر آئے گا، لیکن جب یہی لفظ اس تنخواہ میں گزر نہیں ہوتی، پھر یہ لفظ مؤنث کے طور پر بھی استعمال ہوگا۔ اسی طرح اگلا لفظ ہے لگن۔ لگن برتن، تو جب یہ لگن برتن کے معنوں میں آئے گا تو کیا ہے، یہ مذکر ہوگا،
کہ بارش میں کہیں لگن رکھ دیا، تو جب یہ لگن مذکر کے طور پر آئے گا، اور یہی دل کی لگن جب دل کی خواہش کی بات ہوگی، جب لگن خواہش کی بات ہوگی، تو پھر یہی لفظ مؤنث کے طور پر استعمال ہوگا۔ اسی طرح اگلا لفظ ہے کل، جو آنے والا کل ہے اس کے لیے یہ لفظ جب آئے گا کل تو پھر یہ مذکر کے طور پر آئے گا، اور جو گزشتہ ہے، جو گزر چکا ہے کل، گزرے ہوئے کل کے لیے یہ لفظ مؤنث کے طور پر استعمال ہوگا۔ تو اس طرح اگلا لفظ ہے تال، اس تال کا پانی، تو جب تال تالاب کے معنوں میں آئے گا، تو تالاب کے معنوں میں آئے گا، اس وقت یہ لفظ مذکر کے طور پر ہوگا۔ جب تال سر، اس گیت کی تال، اس گیت کے سر، جب یہ سر کے معنوں میں آئے گا تو پھر یہ تال لفظ مؤنث میں استعمال ہوگا۔ گلستان، جب یہ باغ کے معنوں میں گلستان لفظ آئے گا تو اس گلستان کا، تو اس کا گلستان یہ مذکر کے طور پر باغ کے طور پر آئے گا، لیکن جب کسی کتاب کا نام گلستان ہوگا جیسے گلستان سعدی، تو جب یہ کتاب کا نام ہوگا پھر یہ مؤنث کے طور پر آئے گا۔ آہنگ، اگلا لفظ ہے آہنگ، ارادہ کرنا، جب اس نے سال اول میں اول پوزیشن کا آہنگ کر لیا ہے، جب یہ ارادے کے طور پر آئے گا تو پھر یہ مذکر کے طور پر آئے گا، اور اس کی آہنگ جب آہنگ آواز کے معنوں میں آئے گا تو پھر یہ مؤنث کے معنوں میں آئے گا۔ تکرار، جب کسی لفظ کو بار بار یاد کرنا ہو، دوبارہ یاد کرنا ہو، اس کا تکرار، تو پھر کیا ہے، پھر یہ لفظ مذکر کے معنوں میں آئے گا یاد کرنے کا ہو تو۔ اگر تکرار جھگڑے کے معنوں میں آئے، اس کی تکرار، تو پھر یہ مؤنث کے طور پر استعمال ہوگا۔ عزیز طلباء، ہم نے آپ کے سامنے مذکر مؤنث کا ایک ٹیبل بنا کر رکھا، جس میں آپ کے سامنے صرف وہ الفاظ پیش کیے جو مذکر بھی استعمال ہوتے ہیں، مؤنث بھی۔ لفظ ایک ہے شکل و صورت کے لحاظ سے، لیکن کن معنوں میں مذکر استعمال ہوتا ہے اور کن معنوں میں مؤنث، یہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ طلباء، اب آپ کے سامنے ایک طویل ٹیبل پیش کیا جائے گا جس میں قواعد و ضوابط کے لحاظ سے اور مختلف بورڈز میں کئی سالوں سے آ رہے وہ الفاظ جو مذکر اور مؤنث میں ہم نے آپ کے سامنے الگ الگ کیے ہیں پیش کیے جائیں گے، غیر حقیقی اسماء، تذکیر و تانیث۔ عزیز طلباء، دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے تمام صفاتی نام اور فرشتوں کے نام یہ مذکر کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے تمام صفاتی نام اور فرشتوں کے نام، پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے جو وحی بھیجتا ہے وہ وہی لفظ مؤنث میں استعمال ہوتا ہے، وہی لفظ مؤنث میں استعمال ہوتا ہے، وہی نازل ہوئی تو وہی لفظ مؤنث میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح نماز جنازہ جو ہے یہ لفظ مذکر کے طور پر استعمال ہوتا ہے، نماز جنازہ مذکر میں استعمال ہوتا ہے، نماز جنازہ پڑھایا گیا، جبکہ تمام فرض نمازیں، فجر کی نماز پڑھائی گئی، مغرب کی نماز پڑھائی گئی، ظہر، مغرب، عشاء کی نماز پڑھی گئی، تو یہ تمام فرض نمازیں جو ہیں یہ مؤنث میں استعمال ہوتی ہیں۔ تمام کتابیں، آسمانی کتابیں جتنی بھی ہیں، وہ تورات، زبور، انجیل، وہ مؤنث میں استعمال ہوتی ہیں، اور زبور پڑھی گئی، انجیل پڑھی گئی، تورات پڑھی گئی، لیکن قرآن مجید، فرقان حمید جو ہے یہ مذکر میں استعمال ہوتی ہے، قرآن مجید پڑھا گیا۔ تو اسی طرح تمام آسمانی ستارے اور سیارے جو ہیں یہ
مذکر میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن ان میں زمین واحد سیارہ ہے جو مؤنث میں استعمال ہوتا ہے۔ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، زمین مؤنث میں استعمال ہوتا ہے، جبکہ مریخ دوسرے سیارے سب مذکر میں استعمال ہوتے ہیں۔ اسی طرح تمام براعظم اور شہروں کے نام جو ہیں یہ مذکر میں استعمال ہوتے ہیں۔ میں نے لاہور دیکھا، میں نے کراچی دیکھا، میں نے اسلام آباد دیکھا، لیکن دو شہر دلی اور بریلی جو ہندوستان کے ہیں یہ دونوں مؤنث میں استعمال ہوتے ہیں۔ میں نے دلی دیکھی، تو اس طرح یہ دونوں لفظ جو ہیں مؤنث میں استعمال ہوں گے۔ دو شہروں کے نام ہیں جو ہندوستان کے ہیں جو مؤنث میں استعمال ہوتے ہیں۔ اسی طرح تمام دریاؤں کے جو نام ہیں یہ مذکر میں استعمال ہوتے ہیں۔ میں نے دریائے راوی بہتا ہے، دریائے سندھ بہتا ہے، دریائے ستلج بہتا ہے، لیکن جھیلیں، ندیاں، نالے مثلا گنگا، جمنا اور نرمدا جو ہے یہ مؤنث میں استعمال ہوتا ہے۔ گنگا بہتی ہے، جمنا بہتی ہے، اور یہ جو ہندوستان کے یہ دریاؤں کے نام ہیں یہ مؤنث میں استعمال ہوتے ہیں۔ اب ہیں جی پہاڑوں کے نام۔ پہاڑوں کے تمام پہاڑوں کے نام مذکر کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ قراقرم، کوہ ہندو کش اور مختلف پہاڑوں کے نام جو ہیں یہ مذکر کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، لیکن پہاڑوں کی جو چوٹیاں ہیں ان کے نام مؤنث کے استعمال ہوتے ہیں، مؤنث کے طور پر۔ پہاڑوں کے نام مذکر اور پہاڑوں کی چوٹیوں کے نام مؤنث کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ اس طرح تمام دھاتیں ہیں جن میں سونا، چاندی، ہیرے جواہرات ہیں اور لوہا ہے، تانبا ہے، یہ تمام دھاتیں جو ہیں یہ جواہرات اور دھاتیں یہ مذکر کے طور پر استعمال ہوتی ہیں۔ میں نے سونا خریدا، میں نے ہیرا خریدا، اور یہ لوہا خریدا گیا، تانبا خریدا گیا۔ یہ جواہرات میں فیروزہ اور یاقوت اور کس قسم کے یہ جواہرات ہیں وہ بھی تمام مذکر کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، لیکن چاندی خریدی گئی۔ کانسی اور کلئی یہ تین ایسی دھاتیں ہیں جو مؤنث کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ کلئی وہ جو برتنوں کو ایک روغن سا کیا جاتا ہے، اور کانسی اور چاندی جو ہے یہ تینوں مؤنث میں استعمال ہوتی ہیں، جیسے چاندی خریدی گئی۔ تمام دھاتوں کے نام اور جواہرات کے نام کے بعد تمام مہینوں اور دنوں کے نام ہیں۔ جتنے مہینے ہیں جنوری، فروری، مارچ، اپریل، اور دنوں کے نام میں ہفتہ، اتوار، سوموار، پیر یا منگل، بدھ، جمعہ، یہ تمام مذکر میں استعمال ہوتے ہیں۔ جمعہ آ گیا، پیر کا دن آیا، جنوری کا مہینہ آ گیا، مارچ کا مہینہ آیا۔ تو یہ جو مہینوں کے نام اور دنوں کے نام ہیں یہ تمام مذکر استعمال ہوتے ہیں، لیکن ایک جمعرات لفظ جو ہے دنوں میں یہ مؤنث کے طور پر استعمال ہوتا ہے، جمعرات آئی۔ اسی طرح اگلا لفظ ہے سن۔ کون سا سن ہے، کون سا سال ہے، اور مہینے کی تاریخیں جو ہیں یہ مذکر میں استعمال ہوتی ہیں، جبکہ جو اوقات ہیں صبح آئی، دوپہر ہوئی، شام آئی، منٹ، گھنٹہ، یہ جو لفظ ہیں یہ لمحات یہ مؤنث کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی گیہوں خریدا، اور یہ جو گیہوں ہے یہ لفظ مذکر میں استعمال ہوتا ہے، جبکہ اس کا مترادف نام جو گندم ہے یہ گندم خریدی گئی، یہ مؤنث میں استعمال ہوتا ہے۔ اور اس بات اور گرا لگائی گئی، جو گرا لفظ ہے یہ بھی مؤنث میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے گھر۔ یہ کس کا گھر ہے؟ گھر جو ہے گھر مذکر کے طور پر استعمال ہوتا ہے، گھڑیال مذکر کے طور پر استعمال ہوتا ہے،
لیکن جو گھاس ہے یہ مؤنث کے طور پر استعمال ہوتا ہے کہ ہری ہری گھاس دیکھ کر میرا دل باغ باغ ہو گیا، لفظ ہری ہری گھاس ہوتا ہے۔ اسی طرح اگلا لفظ ہے مصادر۔ یہ تمام مصادر جو ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں، کرنا، ہونا، اور یہ تمام مصادر جو ہوتے ہیں یہ ہمیشہ مذکر میں استعمال ہوتے ہیں، جبکہ رنگوں کے جو نام ہیں یہ مؤنث میں استعمال ہوتے ہیں۔ سبز رنگ کی بائی سائیکل اور یہ سیاہ رنگ کی ڈاڑی، تو یہ رنگوں کے جو نام ہیں یہ مؤنث میں استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کھیل ہیں، مجھے کرکٹ کا کھیل پسند ہے، یا میرا فٹ بال میرا پسندیدہ کھیل کا لفظ جو ہے یہ بھی مذکر میں استعمال ہوتا ہے، لیکن کیل جو لفظ ہے، کھیل کیل، یہ کیل جو لفظ ہے یہ مؤنث میں استعمال ہوگا۔ دروازے کی کیل، چارپائی کی کیل، تو یہ جو کیل لفظ ہوتا ہے یہ مؤنث میں استعمال ہوتا ہے۔ اگلا لفظ تارکول، وہ تارکول جو یہ سڑک بنانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، سیاہ رنگ کی، تارکول ڈالا گیا، سڑک پر تارکول ڈالا گیا۔ تارکول جو ہے یہ لفظ مذکر میں استعمال ہوتا ہے، جبکہ جھاڑو جو ہے اس نے گھر میں جھاڑو دی، جھاڑو مؤنث میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی غار، غلا، غبار، یہ تین لفظ جو ہیں جو ہم آواز لفظ ہیں۔ غار، اس غار کا یہ غار، غلا، غبار، گرد و غبار، یہ تینوں لفظ جو ہیں یہ مذکر کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ پہاڑ کا غار، کھیت کا غلہ، شہر کا گرد، شہر کا غبار، یہ لفظ تینوں مذکر کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، لیکن بود و باش جو لفظ ہے یہ مؤنث کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اس قوم کی بود و باش، تو یہ جو ہے بود و باش لفظ مذکر کے طور پر استعمال ہوگا۔ اسی طرح ہے درد، مرہم، دارو۔ درد اور مرہم جو ہے یہ دونوں مذکر کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ مثلاً درد ہو رہا ہے، اس زخم کا مرہم، تو یہ دونوں لفظ جو ہیں مذکر میں استعمال ہوں گے، جبکہ دارو، اس مرض کی دارو، یہ دارو جو لفظ ہے یہ دوا کے معنوں میں ہی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ لفظ دارو جو ہے یہ مؤنث کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے ساز، باز، زادِ راہ اور سازش۔ یہ آپ کے سامنے تین الفاظ ہیں۔ ساز باز کیا، زادِ راہ، اس سفر کا زادِ راہ، اور اس نے، یہ دونوں تو ہو گئے مذکر میں استعمال، ساز باز بھی اور زادِ راہ بھی۔ تو یہ جو لفظ سازش ہے، اس نے میرے خلاف سازش کی، یہ لفظ مؤنث میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد لفظ ہے تقرر، اس کا تقرر کیا گیا، تو تقرر جو لفظ ہے یہ مذکر کے طور پر استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کے ہم آواز لفظ تکرار اور تقرری یہ دونوں مؤنث میں استعمال ہوتے ہیں۔ اس نے میرے ساتھ تکرار کی، تکرار مؤنث میں استعمال ہوا۔ اس ملازم کی تقرری کی گئی، تقرری جو ہے یہ بھی مؤنث میں استعمال ہوتا ہے۔ اسماء مکبر، وہ اسماء، وہ اسم، وہ نام جو کسی چیز کی بڑائی بیان کریں، مکبر بڑھائی بیان کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ مثلاً یہ جب بڑھائی بیان کی جائے گی، یہ چمچہ اور ایسی چیزیں جو بڑھائی بیان کرنے کے لیے استعمال کی جائیں گی۔ اسی کے ساتھ ہی اسم
مصغر ہیں جو کسی کی چھوٹائی بیان کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ بڑھائی میں دیگچا اور چھوٹائی میں دیگچی۔ تو اسی طرح اس کے علاوہ چمچہ ہے، وہ بڑائی بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو اسم مصغر میں چمچی۔ تو اسم مکبر جو بڑھائی بیان کرنے کے لیے استعمال کیے جائیں وہ مذکر میں استعمال ہوتے ہیں۔ اس دیگ کا چمچہ کہاں ہے، اور تمہاری پلیٹ کی چمچی کہاں ہے۔ اسم مصغر میں چمچی استعمال کیا جائے گا چھوٹائی بیان کرنے کے لیے، تو اسماء مکبر جو ہوتے ہیں وہ مذکر میں استعمال ہوتے ہیں۔ بڑھائی بیان کرنے والے اسماء مصغر جو چھوٹائی بیان کرتے ہیں یہ مؤنث میں استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے لغت، ڈکشنری، جس میں مشکل الفاظ کے معنی دیکھے جائیں، یا کسی شاعر کا کلیات ہے، اس کی کل شاعری ہے، یا شاہ نامہ اسلام جو ہے، کیونکہ بادشاہ کے متعلق لکھی گئی ہے، لیکن بادشاہ کیونکہ مذکر ہوتا ہے اسی لیے یہ تینوں لفظ جو ہیں مذکر کے طور پر استعمال ہوں گے، اور اس کے علاوہ باقی تمام کتب جو ہیں وہ مؤنث میں استعمال ہوں گی۔ اس کے علاوہ اگلا لفظ ہے اخبار، رسائل، آج کا اخبار، آج کا رسالہ۔ اخبار اور رسائل جو ہوتے ہیں مذکر میں استعمال ہوتے ہیں، جبکہ جیب میں رکھنے والی جو جنتری ہے وہ پاکٹ سائز چھوٹی سی جو ہوتی ہے وہ مؤنث میں استعمال ہوتی ہے۔ اس سال کی جنتری میری جیب میں ہے، تو یہ جنتری لفظ مؤنث میں استعمال ہوگا۔ اعراب، املا اور خط، یہ تینوں الفاظ جو ہیں یہ مذکر میں استعمال ہوتے ہیں۔ زیر زبر اعراب میں جو ہوتا ہے یہ مذکر میں استعمال ہوتا ہے۔ املا، خط لکھنا جو ہے یہ مذکر میں استعمال ہوتا ہے، لیکن نب جس کے ساتھ خط لکھا گیا، نب اور جو لکھائی ہے یہ جو ہے یہ مؤنث میں استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے جی مطلع، غزل کا مطلع، غزل کا مقطع، غزل کا قافیہ، یہ تینوں مذکر میں استعمال ہوتے ہیں، جبکہ اس غزل کی ردیف، یہ ردیف جو لفظ ہے یہ مؤنث میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح شعری اصطلاح میں یہ ادبی اصطلاح میں لفظ ہے استعارہ، جو مجازی معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ استعارہ مذکر میں استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ تشبیہ اور تلمیح یہ شعری اصطلاحات میں سے مؤنث میں استعمال کی جاتی ہے۔ چاند کی مانند ہے، تو اسلم کو تشبیہ دی گئی ہے، تو تشبیہ لفظ جو ہے یہ مؤنث میں استعمال ہوتا ہے، اور لفظ تلمیح جو ہے یہ بھی مؤنث میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے روزنامچہ، یہ جو ڈائری لکھنا ہوتا ہے، استاد کا روزنامچہ، طالب علم کا روزنامچہ، یہ لفظ مذکر میں استعمال ہوتا ہے، جبکہ اس محفل کی روداد لفظ مؤنث میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے گوند، جو خط پر لگائی جاتی ہے، اس خط پر تھوڑا سا گوند لگاؤ، اور گیند جس کے ساتھ کھیلا جاتا ہے وہ گیند مؤنث میں استعمال ہوتی ہے، اور گزند جو کسی کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے، اس نے مجھے گزند پہنچائی، تو یہ دونوں لفظ مؤنث میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے کھوج، اس نے میرا کھوج لگایا، کھوج لفظ مذکر میں استعمال ہوتا ہے، اور اس نے کاغذوں کی پڑتال کی، لفظ پڑتال جو ہے یہ مؤنث میں استعمال ہوتا ہے۔ آگے لونگ، لیمو جو ہے مذکر میں استعمال ہوتا ہے، جبکہ لونگ جو ہے یہ مؤنث میں استعمال ہوتا ہے، اس نے لونگ خریدی، یہ مؤنث میں استعمال ہوتا ہے۔ قمیض، یہ لفظ قمیض مذکر میں استعمال ہوتا ہے، جبکہ اس کے ساتھ شلوار لفظ ہے یہ مؤنث میں استعمال ہوتا ہے، اس نے شلوار پہنی، اس قمیض کی شلوار، جب شلوار لفظ آئے گا تو پھر وہ مؤنث میں آئے گا۔ اگلا لفظ ہے ٹکٹ، اس ٹکٹ جو ہوتا ہے مذکر میں استعمال ہوتا ہے،
جبکہ درخواست اور التماس، اس نے درخواست دی، اس نے التماس کی، اس کی درخواست، یہ لفظ جو ہیں یہ مؤنث کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ ہے حلف، حلف اٹھانا، حلف جو ہے یہ لفظ مذکر میں استعمال ہوتا ہے، جبکہ اس کے سامنے لفظ قسم لکھا ہے، اس نے قسم دی، قسم مؤنث میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد لفظ ہے ریشم، ریشم جو لفظ ہے ریشم کا کپڑا، تو یہ ریشم جو ہے لفظ مذکر میں استعمال ہوتا ہے، جبکہ مخمل یہ لفظ جو ہے یہ مؤنث میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خلت، لباس اور خلل، یہ دونوں لفظ خلت، لباس اور خلل جو ہے یہ مذکر میں استعمال ہوتے ہیں۔ بعد جبکہ لفظ خلوت ہے تنہائی، تو خلوت جو ہے یہ مؤنث میں استعمال ہوتا ہے۔ نے خلوت اختیار کی، تو خلوت جو ہے یہ مؤنث میں استعمال ہوتا ہے۔ اونٹ لفظ جو ہے اونٹ مذکر میں استعمال ہوتا ہے، جبکہ اس کے ناک میں ڈالے جانے والی جو نکیل ہے وہ مؤنث میں استعمال ہوتی ہے۔ اسی طرح اگلا لفظ ہے تار، برقی پیغام جس کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے، اس کا تار آیا، تار مذکر میں استعمال ہوتا ہے، جبکہ ایک دن یا ایک دن کے لیے جو تاریخ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ایک دن، مہینے کا ایک دن، یہ لفظ مؤنث میں استعمال ہوتا ہے۔ لفظ ہے جی کان، جو کان انسانی عضو ہے، اس کا کان خراب ہے، یہ قوت سماعت کے لیے جو کان استعمال ہوتا ہے انسانی عضو، یہ مذکر میں استعمال ہوتا ہے، جبکہ یہ جو کمان ہے، کمان کھینچی گئی کمان جو تیر کے ساتھ استعمال کی جاتی ہے، یہ کمان مؤنث میں استعمال کی جاتی ہے۔ اگلا لفظ ہے قصہ، یوسف علیہ السلام کا قصہ، اس کا قصہ، تو قصہ لفظ مذکر میں استعمال ہوتا ہے، جبکہ یہ جو داستانیں ہیں اور کہانی ہے یہ لفظ مؤنث میں استعمال ہوتا ہے کہ شہزادے کی داستان، تو یہ جو لفظ ہیں کہانی اور دلچسپ داستان، یہ مؤنث میں استعمال ہے جی آوازیں، یہ جتنی بھی آوازیں ہیں حیوانات کی، یہ مختلف قسم کی یہ آوازیں ہیں، یہ آوازیں تمام مذکر میں استعمال ہوتی ہیں، جبکہ جو شرابیں ہیں یہ تمام مؤنث میں استعمال ہوتے ہیں۔ شراب پی، تو شرابیں مؤنث میں استعمال ہوتی ہیں، آوازیں مذکر میں استعمال ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو لفظ طوفان ہے، طوفان آیا، بگولا آیا، جھکڑ چلا، تو یہ جو لفظ ہیں طوفان، بگولا، جھکڑ، یہ مذکر میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ تمام ہواؤں کے جو نام ہیں، باد صبا، باد نسیم، تو یہ تمام ہواؤں کے جو نام ہیں یہ مؤنث میں استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جی اگلا لفظ ہے لہسن، پیاز، جو لہسن ہے یہ مذکر میں استعمال ہوتا ہے، جبکہ پیاز خریدی گئی یہ مؤنث میں استعمال ہوتا ہے، یا پیاز مہنگی ہو گئی ہے یہ مؤنث میں استعمال ہوتا ہے۔ آگے ہے دہی، دہی جو ہے یہ مذکر میں استعمال ہوتا ہے کہ یہ دہی کھٹا ہے، تو دہی کا لفظ مذکر میں استعمال ہوتا ہے، جبکہ دھاک، اس کی شہر میں دھاک بیٹھ گئی، دھاک جو لفظ ہے یہ مؤنث میں استعمال ہوتی ہے۔ اس کے بعد لفظ ہے جی محبوب کے لیے جو القابات استعمال کیے جاتے ہیں وہ مذکر میں استعمال کیے جاتے ہیں، مؤنث میں نہیں کیے جاتے، لیکن آگے اس کے ساتھ بہار اور خزاں کا جو لفظ ہے یہ مؤنث میں استعمال ہوتا ہے کہ محبوب جب مل جاتا ہے تو کیا ہے، بہار ہی بہار ہے، جب مل جائے تو زندگی خزاں کی مانند گزرتی ہے۔ اس کے علاوہ عاشق جو ہے، عاشق کے لیے جو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں یہ مذکر میں استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ لفظ جو وفا ہے یہ مؤنث میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اگلا لفظ ہے جی عدل، عدل انصاف کرنا، بادشاہ کا عدل، تو یہ عدل جو لفظ ہے یہ مذکر میں استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ میزان اور ترازو، اس کی میزان،
یہ جو لفظ ہیں یہ دونوں مؤنث کے طور پر استعمال کیے جائیں گے۔ اگلا لفظ ہے جی فکر۔ ذکر جو ہے، ذکر اس کا ذکر، یہ ذکر لفظ مذکر میں استعمال ہوتا ہے، جبکہ فہم اور فکر، اس کی فہم، اس کی فکر، یہ دونوں لفظ مؤنث میں استعمال ہوتے ہیں۔ چوکنا ہو جانا، چوکس ہو جانا، تو چوکنا ہو جانا لفظ جو ہے یہ مذکر میں استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ توجہ دینا، اس کی توجہ، یہ لفظ مؤنث میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اگلا لفظ ہے حجاب، نقاب۔ حجاب اور نقاب یہ خواتین اوڑھتی ہیں، تو پردہ داری کے معنوں میں یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا حجاب، اس کا نقاب، لیکن آگے لفظ ہے راہ، مراد راستہ، کیونکہ یہ راستے میں استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے حجاب اور نقاب کا تعلق اس کے لفظ راستہ سے ہے، اور راستہ جو ہے یہ مؤنث میں استعمال ہوتا ہے۔ اس سفر کی راہ، تو یہ راہ جو ہے یہ مؤنث میں استعمال ہوتی ہے۔ آگے ہے شور۔ شور کر، اس نے شور کیا، لڑکوں نے شور کیا، شور مذکر میں استعمال، جبکہ واویلا لفظ جو ہے یہ مؤنث میں استعمال ہوتا ہے۔ انہوں نے واویلا کی، واویلا لفظ مؤنث میں استعمال ہوتا ہے۔ اگلا لفظ ہے تلوار۔ تلوار جو لفظ ہے یہ مذکر میں استعمال ہوتا ہے، اس کا تلوار، لیکن وہ دستہ جس کے اندر اس تلوار کو بند کیا جاتا ہے، اس تلوار کی نیام، نیام جو لفظ ہے یہ مؤنث میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد لفظ ہے جی عیش، تیش۔ عیش و عشرت کرنا، اس نے عیش کیا، وہ تیش میں آ گیا، عیش، تیش۔ اور اس کے بعد جو لفظ ہے وہ جنگ۔ جنگ جو ہے یہ مؤنث کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یہ جنگ کی گئی، یہ جنگ جو ہے یہ لفظ مؤنث میں استعمال ہوتا ہے۔ اگلا لفظ ہے درہ۔ درہ جو ہے یہ دو پہاڑوں کے درمیان جو گھاٹی سی ہوتی ہے، اس کے لیے درہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ درہ مذکر میں استعمال ہوتا ہے، جبکہ اس کے سامنے لفظ لکھا ہوا ہے دغا۔ یہ دغا جو لفظ ہے یہ دھوکہ دینے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اس نے دغا دی۔ اس کے بعد لفظ ہے جی ہوش۔ ہوش اور اس کے سامنے لفظ ہے روٹی، وہ ہوش میں آیا، ہوش جو ہے مذکر ہے اور اس نے روٹی کھائی، تو روٹی جو ہے یہ مؤنث کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ عزیز طلباء، اب آپ کے سامنے ایک ٹیبل ہم نے پیش کر دیا ہے، اور یہ تیسری سلائیڈ ہے جس میں ہم آپ کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ سالانہ امتحان میں تذکیر و تانیث میں سے کثیر الانتخابی سوالات کے جوابات کس انداز سے آیا کرتے ہیں۔ یہ 5 نمبر کا حصہ ہے، ہم نے 5 آپ کے سامنے کثیر الانتخابی رکھے ہیں، اور پھر ان کے درست جوابات بھی آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں کہ یہ کس انداز سے آیا کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، مکتوبات اقبال چھپ خالی جگہ ہے۔ 4 ممکنہ جوابات دیے گئے ہیں، گئے، گیا، گئیں، گئی۔ تو مکتوبات اقبال ایک کتاب ہے اور کتابیں مؤنث ہوتی ہیں، تو دال جواب درست ہے، اور آگے درست جوابات لکھ دیے گئے ہیں کہ دال جواب درست ہے، گئی۔ مکتوبات اقبال چھپ گئی ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، فٹ بال خالی جگہ پسندیدہ کھیل ہے۔ 4 ممکنہ جوابات ہیں، میری، میرا، ہماری، میرے۔ تو جز بے جو ہے کہ فٹ بال میرا پسندیدہ کھیل ہے، یہ درست ہے، آگے جواب لکھ دیا گیا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، خالی جگہ گھاس دیکھ کر دل خوش ہو گیا۔ 4 جوابات دیے گئے ہیں، ہرا ہرا، ہری ہری، ہرے ہرے، ہرا ہی ہرا۔ تو بے جواب ہری ہری گھاس، کیونکہ گھاس مؤنث میں استعمال ہوتا ہے، تو گھاس جو ہے وہ بے جز درست ہے، ہری ہری گھاس دیکھ کر دل خوش ہو گیا۔ سوال نمبر 4 ہے، مجھے لاہور خالی جگہ 2 ٹکٹ دے دیجئے۔ 4 ممکنہ جوابات ہیں، کا، کے، کی، کو۔ مجھے لاہور کے 2 ٹکٹ دے دیجئے، بے جواب درست ہے۔
اب آپ کے سامنے 5واں سوال ہے، یہ کس کا خالی جگہ قلم ہے؟ کا، کے، کی، کو۔ تو عزیز طلبہ، ہم نے آپ کو سمجھایا جب لکھنے کے معنوں میں آئے تو قلم مذکر آئے گا، تو یہ کس کا قلم ہے؟ الف جواب درست ہے، اور ہم نے آپ کے سامنے الف جواب جو ہے وہ لکھ دیا ہے کہ یہ درست جوابات ہیں۔ یہ وہ انداز معروضی ہے کہ یہ تذکیر و تانیث کا سوال کس انداز سے آیا کرتا ہے۔ عزیز طلبہ، ہم نے آپ کو ایک طویل ٹیبل بنا کر یہ معروضی سمجھانے کی کوشش کی، اور 15 سالہ سوالیہ پرچہ جات جو ہیں ان کا اخذ آپ کے سامنے رکھا ہے، تاکہ آپ، اور یہی الفاظ ہیں جو بار بار دہرائے جاتے ہیں، اور اس میں تذکیر و تانیث کے قواعد و ضوابط بھی شامل تھے۔ معروضی آنے کا انداز بھی ہم نے آپ کو سمجھا دیا ہے کہ یہ کس انداز سے آیا کرتی ہے۔ اگر آپ اسے یاد کر لیں تو یہ 5 نمبر جو ہیں آپ کے یقینی ہو جائیں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔